سورہ ذاریات پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 38 39 40 41 اور 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا ہو اس کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح دلیل دے کر، فتولی، پس اس نے منہ موڑا، برکنہ، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، وقال، اور فرعون نے کہا، ساحر، یہ جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ۔ فاخذناہ، پس ہم نے اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فنبذناہم، پس ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیم، سمندر میں، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت خود کی کر رہا تھا۔ وفی عاد، اور قوم عاد کے واقعہ میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، الریح العقیم، رحمت سے خالی آندھی، ما تذر، نہ گزرتی تھی وہ، من شیء، یا نہ چھوڑا اس نے کسی چیز کو، اتت، آئی، علیہ، جس پر بھی، الا، مگر، جعلتہ، اس کو کر دیا، کالرمیم، ریزہ ریزہ۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی، ویسے تو یہ واقعات تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکے ہیں، یہاں ضمناً میرا رب ان دو واقعات کا ذکر فرما رہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرو، کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا، واضح دلیل دے کر۔ وہ واضح دلیل کیا تھی؟ وہ واضح دلیل تھی ید بیضا اور عصا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دیگر معجزات۔ یہ وہ واضح دلیلیں تھیں جو ہم نے دے کر بھیجا، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ اب یہاں ایک لفظ ہے رکن۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کا ایک معنی لشکر، اور رکن کا ایک معنی طاقت ہوتا ہے، اور رکن کا ایک معنی وہ قوت جس کے ذریعے انسان اپنے مد مقابل کے ساتھ مزاحمت کر سکے۔ یہ رکن میں کے معنی ہیں عربی زبان میں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ وہ واضح دلائل ید بیضا، عصا اور دیگر معجزات تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی، لیکن اسے اپنی طاقت پر، اپنے لشکر پر، اپنی قوت پر گھمنڈ تھا۔ طاقت کے بل بوتے پر جب وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
دلائل سے بات نہ کر سکا اور دلائل میں ہار گیا، تو اب اس نے کیا کہا، یہ تو جادوگر ہے اور یہ دیوانہ ہے۔ بجائے اس کے کہ دلائل سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا، دلائل کے بجائے وہ بدتمیزی پر اتر آیا اور بدتمیزی کرنے لگا، اور اللہ کے اتنے پیارے کلیم کو جادوگر اور دیوانہ کہنے لگا۔ اب اس میں نشانی کیا ہے؟ نشانی اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے فرعون کو لشکر سمیت بحر قلزم میں پھینک دیا۔ بادشاہ، طاقت، لاہو لشکر، وزراء کی فوج ظفر موج اور دنیا کی دولت اور مال اسے بچا نہ سکی، کوئی چیز کام نہ آئی، ایک چیز بھی اس کے کام نہ آ سکی۔ آج ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں فرعون ہیں۔ اب ہمارے اندر بھی کہیں فرعون پرورش کر رہے ہیں، کہیں ہمیں ذات پات کا گھمنڈ ہے، کہیں ہمیں دولت کا گھمنڈ ہے، کہیں اپنے حسن کا گھمنڈ ہے، کہیں اپنے بلند و بالا محلات کا گھمنڈ ہے، کہیں شراکتیں برتی گاڑیوں کا گھمنڈ ہے، کہیں نہ کہیں گھمنڈ تو موجود ہے نا۔ قربان جاؤں میں اپنے رب پر، گھمنڈ توڑ کر ایسے لے جاتا ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آتی، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے 3 عزیز ترین چیزیں ہوتی ہیں، ایک گھر میں رہ جاتی ہے، ایک قبر تک جاتی ہے، اور ایک قبر کے اندر جاتی ہے۔ دولت گھر میں رہ جاتی ہے، جس کے لیے ساری زندگی برباد کی ہوتی ہے، جھوٹ، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنا، غصب کرنا، کہیں تانا بانا غلط، کہیں پک کم، کہیں کپڑے میں بناوٹ میں فراڈ، کہیں کیا دھوکہ، کہیں ناپ میں، کہیں تول میں، کیا کیا چکر چلتے ہیں۔ یہ سب گھر رہ جاتی ہے۔ اعزا اقارب، دوست، رشتہ دار قبر تک جاتے ہیں، اندر کوئی نہیں جاتا۔ اندر کیا جاتے ہیں؟ انسان کے اعمال، اعمال ہیں جو اندر جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ جس بیٹے کی خاطر اپنی زندگی قربان کی ہوتی ہے نا، اسے بھی کہہ دیا جائے کہ تیرا باپ آج نیک گھر میں چلا ہے، قبر اندھیری ہے، یہاں چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، بلب نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، چل یار، اس نے 60 سال تیرے اوپر قربان کیے، 70 سال قربان کیے، اپنی کمر پر بوریاں اٹھا اٹھا کر کمر ٹیڑھی کر دی، تجھے بنا کر اتنا بڑا آفیسر بنایا، 1 کروڑ روپیہ گٹھا کرتے ہوئے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اور اس کروڑ روپے سے تجھے ڈاکٹر بنایا، آج ایک رات اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں گزار دے، تو وہ بھی کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، کہاں بھیج رہے ہو مجھے؟ وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک رات ساتھ نہیں گزارنے کے لیے تیار، صرف اعمال جاتے ہیں ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے اسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، تو ہم نے اسے بحر قلزم میں، سمندر میں پھینک دیا، لشکر سمیت پھینکا، کہ جس لشکر پر تجھے ناز ہے نا، جس لشکر پر تجھے فخر ہے، کہ جس لشکر کے بل بوتے پر تو اتنے گھمنڈ میں پھرتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، ہم طاقت سمیت تجھے غرق کرنے لگے، اب بچا کر دکھا۔ ہم نے اسے بحر قلزم میں پھینک دیا، اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، ٹھیک ہے۔
اور اس وقت وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے آپ کی ملامت کر رہا تھا۔ اپنے آپ کی ملامت سے مراد کیا؟ اب کلمہ پڑھنے لگا، جب ڈبکیاں لگی تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ آواز آئی اب کا ایمان قبول نہیں ہے، اچکولے کھا کر ایمان لانا ہے، تو یہ تو ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ جب ناز و نام میں تھے، جب عیش و عشرت میں تھے، جب طرب و طناب میں تھے، اس وقت ایمان لے آتے، اس وقت ایمان نہیں لایا۔ آج جب ہم نے ڈبکیاں دی ہیں تو کہتا ہے ایمان لایا موسیٰ کے رب، کہا جاؤ یہ ایمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ پھر لگا اپنے آپ کو ملامت کرنے، کاش میں نے پہلے ایمان لایا ہوتا۔ نشانی کیا؟ فرعون کو غرق کر دیا بحر کلزم میں، لیکن اس کے جسم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ مصر کے عجائب خانے میں آج بھی محفوظ ہے، تاکہ دنیا کے طاقتوروں کے لیے یہ نشانی، یہ عبرت رہے۔ دنیا کے امراء کے لیے یہ نشانی، یہ عبرت رہے۔ لاہو لشکر پر گھمنڈ کرنے والوں کے لیے یہ نشانی عبرت رہے۔ مصر پر غیر مسلموں نے بھی حکومت کی ہے، مسلمانوں نے بھی حکومت کی ہے، آج تک کوئی بھی اس کی لاش کو آج تک کوئی بھی اس کی لاش کو خراب نہیں کر سکا۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ زندہ نشانی تمہارے پاس چھوڑیں، اس کو دیکھتے رہنا۔ کبھی تاریخ کے اوراق میں، کبھی قرآنی آیات میں، کبھی عجائب خانہ مصر میں، کہ ہم نے فرعون کے جسم کو سلامت رکھا ہے، تمہیں بتانے کے لیے کہ گھمنڈ والوں کا حشر ہم کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ کے واقعہ میں بڑی نشانی۔ پھر فرمایا وفی عاد، قوم عاد کے ذکر میں بھی تمہارے لیے بڑی نشانی۔ یہ قوم کا بھی عجیب قصہ ہے۔ یہ بلند دراز قامت تھے، بڑے مضبوط تھے، دیو ہیکل جسم کے مالک تھے، لمبے قد تھے، طاقت تھی، جسم میں قوت تھی، جسم ان کے بڑے ہیکل تھے، اور انہیں اپنی قامت پر، جسامت پر، طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے پتھروں کو تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ پتھر تراش کر، اس ہنر سے پتھر تراشتے تھے کہ ایک ایک پتھر میں کئی بیڈ روم، ڈرائنگ روم، کیا کچھ بنا لیتے تھے۔ یہ ہنر تھا اس قوم کے پاس۔ اپنے ہنر پر بھی، اپنی جسامت پر، اپنی قوت پر، اپنی دیو ہیکلی پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ کے نبی نے، جناب ہود علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی۔ اچھا، یہ طاقت کے نشے میں اتنے مست تھے، جب اللہ کے نبی نے نافرمانیوں پر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو جواب میں کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج بھی لوگ علماء کا وعظ سنتے ہیں نا، آج بھی تقریریں سن کر باہر جا کر کہتے ہیں ان بیچاروں نے تو وظیفہ لینا اس لیے یہ بولتے ہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ آج بھی کہتے ہیں۔ وہ قوم عاد کی روح آج بھی کہیں نہ کہیں بھٹک رہی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں یہ لوگ تو بس ان کا تو کام ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے، انہوں نے تو رہنا ادھر ہے، اس لیے یہ بیچارے ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اب اس قوم نے بھی اللہ کے نبی کو یہی جواب دیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب نے آسمان سے آندھی بھیجی، اتنی تند و تیز آندھی تھی، بادلوں کو اڑا رہی تھی، درختوں کو جڑوں سمیت اکھیڑ رہی تھی، جڑوں سمیت درخت اکھڑ رہے تھے اور بادلوں کو اڑا کر لے جا رہی تھی۔
8 دن رات مسلسل اس قوم پر آندھی چلی. ایک روم میں چھپے، آندھی نے وہاں کے دروازے توڑ دیے، اگلے کمرے میں چلے گئے، آندھی وہاں داخل ہو گئی، وہاں سے آندھی نے اٹھایا باہر لا کر مارا. کمروں کے اندر آندھی گھوم رہی تھی، جس طرح وہ ہمارے کہتے ہیں نا واہ بولنے والا، وہ گولائی میں جو آندھی پھرتی ہے، اس طرح اندر کمروں میں جا کر آندھی گھوم رہی تھی، اور جو اندر بیٹھا تھا اندر سے اٹھاتی باہر پھینکتی. ہوا نے ان کو اٹھایا، دے کر اس طرح مارا. قرآن کہتا ہے کر رمیم. رمیم کا معنی سمجھیے، جب گھاس خشک ہو جائے، اور خشک ہو کرنا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو اس کو عربی میں رمیم یا اشیم کہتے ہیں. یا جس طرح کسی پتھر کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے نا، اس کو رمیم و حشیم کہا جاتا ہے. یا جس طرح کوئی پرانی ہڈی ہو نا، تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ ہڈی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کی جسامت ختم ہو جائے، اس طرح اس کو عربی میں رمیم و حشیم کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس طرح آندھی نے اس قوم کو اٹھا کر مارا کہ ان کے جوڑ توڑ دیے، ہڈی توڑ دی، اور اس طرح جوڑ کو توڑا کہ جس طرح کوئی تن کے ریزہ ہوتے تھے، اس طرح ان کا جسم ریزہ ہو گیا، بوٹی ہو گئے، کسی کا جسم سلامت نہ رہا. کہا اب بتاؤ طاقت کہاں ہے؟ پتھروں کو تراشنے والوں، رب سے ٹکر. کہا اس واقعہ میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت ہے. گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، دولت کی چھنچھناہٹ پر کہیں گم نہ ہو جانا، شراٹیں برتی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا. ورنہ یاد رکھو ہم نے یہ 2 قوموں کے حال تمہارے سامنے رکھے، کتنے طاقت والے تھے، کتنی قوت والے تھے، کتنی جسامت والے تھے، لیکن ہم نے انہیں ریزہ کر کے چھوڑا، ہڈی توڑ دی، جوڑ کھول دیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہماری ذات سے بڑی طاقت والی تو ابھی کوئی ذات آئی ہی نہیں ہے. تم ہوتے کون ہو ہم سے مقابلہ کرنے والے؟ ہمارے انبیاء کی نافرمانی اور ہمارے انبیاء کو چیلنج. ہم اپنے یاروں کے پیچھے ہیں، ہمارے یار کو کوئی چیلنج کرے اور پھر نکل جائے، ہم نکل نہیں جانے دیتے. تو کہا ہم نے ریم کر دیا، ہڈی توڑ کر ریزہ کر دیا. کہا اے محبوب کی امت، ان 2 واقعات میں تم بھی سبق لے لو، کہیں تم وہ نہ بن جانا کہ تمہارے اوپر بھی یہ حالات آ جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ